بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام جمع تفریق اور میں ہوں امجد اقبال. ناظرین، آج ہماری مہمان شخصیت واقعی لاہور میں مہمان ہے. یہ کراچی سے آئی ہوئی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی سرگرم کارکن ہیں، ڈاکٹر ہیں، نیوٹریشن ہے، اس کے علاوہ شاعرہ بھی ہیں. ان سے تمام پہلوؤں کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم ان سے پوچھیں گے کہ سندھ میں ان کی حکومت کیا کر رہی ہے. ڈاکٹر ماریہ یوسف سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. کیسا لگا لاہور آپ کو؟ لاہور بہت اچھا ہے، بہت بلیس سٹی ہے، کلین ہے، اٹس گڈ اینڈ ڈیولپ سٹی ہے. کچھ فرق محسوس ہوا لاہور کا اور کراچی کا؟ جی کافی اسپیکٹ سے ڈفرینس ہے. یہ زیادہ ڈیولپ ہے، ویل مینٹین ہے کراچی کی نسبت، مگر پولیوشن اور اسموگ جو ہے لاہور میں بہت زیادہ ہے. یہاں کا AQI جو ہے وہ 2000 تک ہے، کراچی کا 70 تک ہے. تو کراچی میں ہوا بھی تو تیز چلتی ہے نا؟ کراچی میں ہوا تیز ہے لیکن پولیوشن اتنا نہیں ہے. بارڈر نہیں ہے یہاں. 50% تو پولیوشن ہمارے بارڈر کا، کنٹری نیبر کنٹری کا، انڈیا کا آیا ہوا پولیوشن ہے. سو اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. کراچی سراؤنڈیڈ ود اوشنس، سمندروں سے سراؤنڈ کیا ہوا ہے، لیکن وہاں ہیومیڈیٹی ہوتی ہے، واٹر ویپر ہوتا ہے آپ کے ایئر میں جس سے ڈینس ہوتی ہے ایئر، لیکن وہ ٹاکسک نہیں ہے. اسموک از ویری مچ ٹاکسک. اچھا، جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جی کہ لاہور اور کراچی کا فرق، آپ نے کہا کہ جی کہ لاہور ڈیولپ ہے اور بہتر یہاں پہ آپ کو ڈیولپمنٹ نظر بھی آتی ہے. کیا وجہ کراچی میں کیوں نہیں نظر آتی؟ یا ایون کہ پورے سندھ میں کافی عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی ہے تو وہ کر نہیں پائے ابھی تک جو کہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہونا چاہیے. اس پہ کیا وجوہات کیا ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں مجھے، پھر ہم کہیں گے انہوں نے کیا کیا. جی بالکل، بہت سارے اس میں فیکٹرز جو ہیں وہ انفلوئنس کرتے ہیں، افیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ کراچی جو ایک میگا سٹی ہے اور ورلڈ کے 10 بگیسٹ سٹیز میں آتا ہے. ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے. وہاں پر مائیگریٹ کیے ہوئے بہت سارے ادر سٹیز کے لوگ جو ہیں وہ کراچی میں آئے ہوئے ہیں. اور کراچی میں صرف پیپلز پارٹی ہی نہیں، MQM بھی ہے اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی بھی ہے اور پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں. تو ہم اب تو وہاں پہ ANP کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہو گیا. جی بالکل، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا MQM اور پیپلز پارٹی کا ہے انفلوئنس. لیکن ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کام مل کر کرنا چاہیے تاکہ پورے ملک کو جو ہے وہ ترقی ملے، سٹی کو ترقی ملے، وہاں ڈیولپمنٹس ہوں. ایک ٹیم ورک ہوتا ہے جس کا ہم نے ایک بڑا اچھا رزلٹ دیکھا بھی تھا جب عشرت العباس صاحب جب گورنر تھے اور مشرف صاحب کا جو تھا ٹینیور تھا اور مصطفیٰ کمال صاحب جو تھے وہ سرو کر رہے تھے. تو وہ ایک بڑا ایک گولڈن ایرا تھا اور کراچی بہت اچھے سے سرو ہوا. اس کے بعد آپس کے آئی تھنک کوئی کانفلکشنز ہوتے ہیں یا چیزیں پراپرلی نہیں پروگریس کر پاتی. کبھی فنڈز کے ایشو آتے ہیں کہ فیڈرل سے ایشو نہیں ہو رہے پروونشل فنڈز، کبھی پروونشل فنڈز جو ہیں وہ پراپرلی یوٹیلائز نہیں ہوتے. پھر کرونا پینڈیمک کے بعد چیزیں بہت زیادہ افیکٹ ہوئیں اور پھر آپ کو پتہ ہے ہمارا کنٹری انفارچونیٹلی پورسٹ اپنی ہسٹوریکل، سوشیو پولیٹیکل، اکنامک کرائسس سے گزرا. تو ان تمام کرائسس کا ایفیکٹ کراچی پر بھی آیا، اس کی ڈیولپمنٹ پہ بھی آیا، اس کی مینٹیننس پہ بھی آیا. لیکن یہ تو پورے ملک میں تھے ساری صورتحال، صرف کراچی پہ نہیں تھی، پورے ملک میں تھی. لیکن کراچی بھی ایفیکٹ ہوا، بٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ ہوا کیونکہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے. یہاں پر بہت سارے دوسرے شہروں کے لوگ آ کر بسے ہوئے ہیں. اچھا، اس کی ایک وجہ یہ کہیں سمجھ آتی ہے کہ شاید چونکہ ہم فوکس کر رہے ہیں کراچی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو کراچی میں چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہاں پہ ان کا اس طرح سے نمائندگی نہیں ہے، اس طرح سے ان کو سیٹیں بھی نہیں ملی. ابھی جو ریسنٹ الیکشن ہوا اس میں بھی ان کو ملا وہاں سے حصہ ضرور، لیکن مین تو MQM کے پاس رہا نا سارا سلسلہ. تو اس وجہ سے کچھ توجہ شاید کم دی جاتی ہے کراچی کے اوپر. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ ایک فیکٹر ہے، یا مے بھی ہو سکتا ہو، کیونکہ چیئرمین بلاول ہمیشہ کلیئر کر چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ ان کا شہر ہے اور وہ پورے ملک میں اگر جاتے ہیں دوروں پر اور اپنی اسپیچز کرتے ہیں، لیکن کراچی کیونکہ ان کا بیس ہے اور بلاول ہاؤس وہاں پر جو ہے کب سے ہے، تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مجھے کراچی کی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے. ویسے 2-3 اضلاع میں ہم دیکھتے ہیں کراچی کے وہاں پہ بڑا کام کیا اور وہاں پہ ان کا ووٹ بینک بڑا بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا پچھلے الیکشن کے مقابلے میں. کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں لیکن چیلنجنگ ہے کیونکہ کراچی ایک میگا سٹی ہے. وہاں پر
بہت سارے ڈسٹرکٹ ہیں، ان کو کنٹرول کرنا، ان میں پروگریس لانا، ڈیولپمنٹ کرنا تو چیلنجنگ سچویشن ہوتا ہے. لیکن کرنٹلی ہمارے ایریا میں، اپنے ایریا میں بھی جو ہے وہ کافی فاسٹ ہو رہی ہیں ڈیولپمنٹس. واٹر لائنز ڈلی ہیں، سیوریج لائنز ڈلی ہیں. K4 کا جو چل رہا ہے اس وقت، K4 کا بھی ایک منصوبہ چل رہا ہے اور اللہ کرے یہ سارے اکمپلشڈ ہوں سکسیزفلی جتنے بھی پروجیکٹس چل رہے ہیں اور ان میں کوئی کانفلکشن نہ آئے، کیونکہ کبھی بھی کانفلکشن آتے ہیں چاہے فنڈ کے ریلیز ہونے میں آئے یا ورک کو کمپلیٹ کرنے میں آئے تو پروجیکٹ جو بیچ میں اسٹک ہو جاتا ہے. سو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا اور پاکستان کے کتنے اچھے بائیلیٹرل ایشوز ہیں، مگر ہمارا پروجیکٹ کتنے افیکٹ ہوئے ہیں، پاکستان اور چائنا کے افیکٹ ہوئے ہیں پروجیکٹ. تو یہ آپس کی کانفلکشن مختلف ریزنس کی وجہ سے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پرائرٹی دینی چاہیے کنٹری کے ڈیولپمنٹ کو، پروجیکٹ کے اکمپلش ہونے کو ٹائملی. ٹھیک. اچھا ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو کہ ہم نے K4 کا ذکر کیا، بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور کافی دیر سے یہ کبھی شروع ہوتا ہے پھر پینڈنگ میں ہو جاتا ہے پھر ہوتا ہے. ابھی کل بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ کہا کہ اگلے 3 سال کے اندر ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے اور اس کا انہوں نے بلکہ ایک میٹنگ تھی جس میں یہ ساری چیزیں ہوئیں. تو کیا کراچی میں واقعی آپ چونکہ وہاں پہ رہتی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، میڈیا کے اوپر بڑا اس کا ہوتا بھی ہے، پانی کا مسئلہ کراچی کے لیے ڈیولپمنٹ کا تو باقی ہے، تو کہ ایگزیکٹلی آپ اس کی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں واٹر کا تو ایشو ہے، ایک تو ڈرنکنگ واٹر کا پیوریفائڈ ڈرنکنگ واٹر کا ایشو پورے ہی شہر میں، کیونکہ دیکھیں ایک تو پاپولیشن بھی زیادہ ہے، اس لحاظ سے آپ کو فیسلٹیز نہیں ہیں. تو سب نے پیور واٹر لینے کے لیے یا تو اپنے پاس فلٹر پلانٹ گھر میں فلٹر پلانٹ لگائے ہوئے ہیں یا پھر وہ RO ٹریٹڈ واٹر لیتے ہیں، یا پھر وہ ٹینکر مافیا جو وہاں پہ ایک بڑا مشہور ہے. جی ہاں، اس میں ٹینکر مافیا بھی ملا ہوا ہوتا ہے. تو وہ ایک سرٹین ایریا کا پانی جو ہے وہ روک دیتے ہیں، پھر وہاں پر ٹینکر آتے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی ایسا رہا کافی ٹائم تک کہ ٹینکر آئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ گورنمنٹ کے جو ہے پراپر رسپانس سے، ان کے کنٹریبیوشن سے MP نے ہمارے ایریا میں کافی ورک کیا تو ٹائملی ہمارے یہاں نیو واٹر لائنز ڈلی ہیں اور اب سب کے یہاں پانی آتا ہے. ابھی جو ڈیولپمنٹ کی جو صورتحال فرض کریں، ہم روڈ سٹرکچر کی بات کرتے ہیں پہلے کے مقابلے میں، پھر سیوریج کے مقابلے کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ پہلے وہاں پہ سیوریج کا بڑا مسئلہ تھا، حالانکہ سمندر کے کنارے ہے اور اس کے باوجود شہر کا پانی نکالنے میں بڑی مشکلات پیش آتی تھی اور اربن فلڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس کا شکار ہوتا رہا کراچی. اب کچھ ان چیزوں کے اوپر وہاں پہ کوئی جو آپ کی لوکل گورنمنٹ ہے، لوکل جو ایڈمنسٹریشن، اس وقت تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا کراچی میں بھی، تو اس کے اوپر کوئی کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو؟ کر تو رہے ہیں. دیکھیں میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب بھی اس پہ ورک کر رہے ہیں، لیکن CM صاحب کی ڈائریکٹیوز ہیں کہ اسٹرکٹلی آپ نے کام کرنا ہے اور ہر پروجیکٹ کو جو ہے وہ ٹائملی آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، کمپلش کرنا ہے، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ پرابلمس نہ فیس کرنی پڑیں. کیونکہ سیوریج کا ایشو ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پورا سٹی کے روڈ سارے خراب ہو جاتے ہیں اور پھر اس سے اتنی ڈیزیزز اسپریڈ ہوتی ہیں. پھر واٹر کا ایشو ہوتا ہے تو اس سے بھی روڈز خراب ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہوتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. اور لیکن ابھی تیزی سے کام ہو رہا ہے کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب بھی اسپیسیفکلی اس پہ فوکس کر رہے ہیں کراچی کی ڈیولپمنٹ پہ، اور CM صاحب بھی اور میئر کراچی بھی. کراچی کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی سے کس حد تک آپ کو مطمئن نظر آتے ہیں کہ جی کہ کیا پیپلز پارٹی پچھلے 5 سال میں، پچھلے 10 سال میں، ویسے تو اس سے 15 سال ہو گئے نا، تیسرا 2008 سے لے کے آج تک پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہاں پہ، جی بالکل، تو کس حد تک پہلے کے مقابلے میں مطمئن نظر آتے ہیں آپ کو؟ آپ ملتے ہیں لوگوں سے، دیکھتے ہیں، تو کیا ہے صورتحال؟ دیکھیں جن کو واقعی پولیٹیکل سینس ہے اور جو بلیو کرتے ہیں کہ سیاست کا جو مطلب ہے وہ ہیومینٹی کو سرو کرنا ہے، عوام کو سرو کرنا ہے، ان کے مسائل کا حل نکالنا ہے، کنٹری کو اسٹیبلٹی دینا ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی پاسٹ میں ہمیشہ سرو کیا ہے. بھٹو صاحب کی آپ مثال لے لیں، جو کانسٹیٹیوشن بنایا بھٹو صاحب نے بنایا، پاکستان کو نیوکلیئر پاور جو ہے بھٹو صاحب نے بنایا، لانبی آبادی پر جو پہرا بٹھایا ہے اور وہ بھٹو صاحب نے. پھر چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے FATF کی لسٹ جس میں پاکستان دیوالیہ ڈیفالٹ ہو رہا تھا اس کی لسٹ سے پاکستان کو نکلوایا. پھر محترمہ شہید نے ہمیشہ وومنس امپاورمنٹ کے لیے کام کیا. تو ہر وہ شخص جو شعور رکھتا ہے، سیاسی شعور رکھتا ہے، بصیرت رکھتا ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پروگریس سے مطمئن ہے اور بلیو کرتے ہیں کہ کیونکہ ایک ینگ قیادت ہے اور چیئرمین بلاول بھٹو بہت ایکٹیولی، اور خاص کر اب آصفہ بھٹو صاحبہ بھی جو ہے نا ایکٹیولی خود میٹرز کو دیکھتی ہیں، ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتی ہیں.
اچھا ابھی آپ نے آصفہ بھٹو کا ذکر کیا تو وہ ریسنٹلی گئی ہوئی تھی UAE میں اور وہاں پہ ایک کانفرنس میں انہوں نے شرکت بھی کی, وہاں پہ بھی یہی ساری ان کے اوپر ذرا مجھے بتائیے گا ڈیٹیل اس ان کے وزٹ کی, لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم ڈاکٹر ماریہ یوسف سے پوچھ رہے تھے کہ آصفہ بھٹو صاحبہ کا ابھی ریسنٹلی ایک وزٹ ہوا UAE کا, وہاں پہ ان کی کیا مصروفیات رہیں اور کیا اس دورے کے مقاصد تھے, اس حوالے سے ڈاکٹر ماریہ یوسف ہمیں بتاتی ہیں. جی دیکھیں آصفہ بھٹو صاحبہ جو ہیں UAE گئی ہیں, وہ ایک امپورٹنٹ وہاں پر گلوبل وومنس امپاورمنٹ کی کانفرنس انہوں نے اٹینڈ کی ہے. چیئرمین بلاول بھی ان کے ساتھ تھے اور بختاور بھٹو صاحبہ بھی ان کے ساتھ تھیں, اور انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. یہ ہمارے سب کے لیے ایک آنر کی بات ہے, اور انہوں نے اسپیسیفکلی بات کی ہے کہ وہ کیونکہ فرسٹ لیڈی بھی ہیں اس ٹائم پاکستان کی, تو وہ یہاں پر کام کر رہی ہیں پولیو فری پاکستان کیمپین پر, اور پولیو کو کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے. تو وہ یہی ڈسکس کر رہی تھی کہ اگر ایک بچہ بھی ہم پولیو فری کرتے ہیں وہ سب سے بڑی ہماری سکسیس ہوتی ہے. تو اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان پولیو فری ہو جائے, اور یہ ایک جو ڈیزیز ہے جس سے بچے اپنے چائلڈہڈ میں کرپلڈ ہو جاتے ہیں, سو اس سے ڈسیبلٹی سے ان کو نکالا جائے. ایک انہوں نے اس اپنے مشن پر بات کی. دوسرا وومنس امپاورمنٹ جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی مشن بھی تھا, بالکل انہوں نے بڑا فوکس کیا اس پہ, کوئی شک نہیں. اور آج کل میں سمجھتا ہوں PP کے چیئرمین بلاول بھٹو بھی اس کے اوپر بہت فوکس کر رہے ہیں. جی بالکل, وومنس امپاورمنٹ کے لیے اس حوالے سے جو بے نظیر بھٹو انکم کے جو سپورٹس کے پروگرام ہیں اس پر انہوں نے فوکس کیا. اس کے علاوہ یہ کہ وومنس کو اسکل ڈیولپمنٹ دینی چاہیے, ان کو ہر فیلڈ میں ہر ڈومین میں ان کے لیے جو ہے ویکنسیز ہونی چاہیے, اور ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, ان کو اکنامیکلی امپاور کرنا چاہیے, ان کے لیے ویکنسیز نکالنی چاہیے. اس پر وہ کافی ورک کر رہی ہیں, اور وومنس کو امپاورڈ کرنے کے لیے, وومنس کی وائس کو ریز کرنے کے لیے وہ کوشاں ہیں اور اپنا رول پلے کر رہی ہیں. انٹرنیشنلی انہوں نے اپنے ٹرپ میں اس حوالے سے بات کی, تو آئی تھنک پاکستان کے لیے بھی پراؤڈ مومنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ چونکہ ہم ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بہت اس کے اوپر فوکس بھی کرتی ہے اور بڑا خیال بھی ان چیزوں کا رکھتی ہے. سندھ کے اندر ہم اگر چونکہ ایک کلچر ہے سندھ کا, ایک ماحول ہے, انٹیریئر سندھ کی بات کر رہا ہوں, ہم کراچی سے نکلتے ہیں, تو کیا وہاں پہ ان کی یہ پالیسی جو ہے وہ کس حد تک کامیاب ہے؟ کون سے پروگرام ہے جو اس وقت وہاں پہ سندھ حکومت نے دیے ہوئے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں جیسا کہ بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام ہے, اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر بھٹو اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہیں اور اسکالرشپس کے پروگرام ہیں جو اسٹوڈنٹس کو وہاں پرووائڈ کی جا رہی ہیں رورل ایریاز میں, تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پڑھ سکیں ریموٹ ایریاز میں. پھر فیمیلز کو ہیلتھ فیسلٹیز دی جا رہی ہیں تاکہ ان کا فری میں ٹریٹمنٹ ہو سکے. گمبٹ میں ایک ہاسپٹل بنا ہوا ہے اور جہاں پر چیسٹ ڈیزیز کا فری میں ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اور کراچی میں جو ہے وہ NICVD بنا ہوا ہے جہاں پر جو بہت ہی ایکسپینسو ٹریٹمنٹس بھی جو ہیں کارڈیو کے وہ وہاں پر فری میں ٹریٹ کیے جاتے ہیں پیشنٹس کو. تو بلکہ وہاں پہ سائبر نائف پاکستان کا شاید پہلا سائبر نائف وہیں پہ لگا تھا, وہیں پر لگا ہے, اور چیئرمین بلاول بھٹو نے اس کا انوگریشن کیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کی ڈیولپمنٹ, ان کے ہیلتھ کیئر ابھی جو سیلاب زدگان کے جو مکان بنائے جا رہے ہیں, گھر بنائے جا رہے ہیں, وہ بھی میں نے سنا کہ جی کہ وہ خواتین کے نام وہ ان کو مالکانہ حقوق پہ دیے جا رہے ہیں. جی اس میں بھی چیئرمین صاحب کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ بے گھر ہو گئے ہیں سیلاب کے دوران ان کو گھر دیے جائیں تاکہ وہ وہاں پر رہ سکیں. اور اس کے علاوہ بھی جو اتنا کلائمیٹ چینج کے تھریٹ پہ پاکستان ہے, اور کراچی میں 50-55 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہائیسٹ ٹیمپریچر ٹالریٹ کیا ہے عوام نے. تو چیئرمین صاحب نے پہلے 40 سے اوپر نہیں جایا کرتا تھا. جی بالکل لو پرائز کے انہوں نے جو ہے وہ سولر پینل بھی غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں تاکہ جو ہمارے غریب عوام جو کہ اچھا یہ جو گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں وہاں پہ, یہ کچھ اس طرح کا کبھی پلان اور یا اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو گھر کے ساتھ سولر کا پینل بھی ایک دیا جا رہا ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں سولر پینل کی بھی اسکیم ہے اور گھر کی بھی اسکیم ہے, تو یہ اس میں مرج کر کے لوگوں کو مزید فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اس میں.
اس حوالے سے. جی بالکل. اچھا اس کے علاوہ وہاں پہ چونکہ ہم کہتے ہیں کہ جی کہ سندھ کے اندر غربت بہت ہے کمپیریٹیولی ہم دیکھتے ہیں, اس کو دور کرنے کے لیے کیا پلان, کیا حکومت, کیا وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ان کے لیے کر رہی ہے؟ تھوڑا سا اس کے حوالے سے ہمیں کچھ دیکھیں, جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ غربت صرف سندھ میں ہی نہیں پورے پاکستان میں ہے, لیکن خصوصی تو چونکہ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں, تھوڑی سی وضاحت کر دینی چاہیے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ بہت سارے جو معاملات ہیں یہ صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں. ان کے پاس اختیار ہے اب کہ وہ اپنے عوام کے لیے اپنے جیسے پنجاب حکومت کر رہی ہے اپنے لوگوں کے لیے, جیسے بلوچستان حکومت کر رہی ہے, اسی طرح سے سندھ حکومت کو بھی اپنے لوگوں کے لیے وہ کر رہی ہے یقیناً. وہ بتائیے. دیکھیں, ایک تو وومنس اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام اسٹارٹ کی ہیں, پھر گورنر سندھ صاحب نے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر انہوں نے آئی ٹی کا بہت امپورٹنٹ ان کا پروجیکٹ ہے جہاں پر وہ آئی ٹی کی ٹریننگ دے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو, اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی فری لانسنگ کے ذریعے منتھلی $5,000 to $10,000 تک ایون وہ ارن کر سکتے ہیں. سو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے, تو یہ بھی سندھ گورنمنٹ کے کولیبریشن سے گورنر صاحب اس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ وہاں پر وہ جو پور انڈر پریولیج لوگ ہیں ان کے لیے انہوں نے راشن ڈسٹریبیوشن کی اسکیم بھی اسٹارٹ کی ہوئی ہے کہ گورنر ہاؤس کے دروازے اور گھنٹیاں ہمیشہ کھلی ہیں, اور خاص کر فیمیلز کو سپورٹ کرنے کے لیے, پروٹیکشن دینے کے لیے کہ آپ جا کر کبھی بھی وہ بیل رنگ کر سکتے ہیں اور گورنر صاحب سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں, سپورٹ لے سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ جو اریگیشن کا معاملہ ہے, ایک معاملہ ہے تھوڑا سا روڈ سٹرکچر کا. ہم دیکھتے ہیں پہلے اندرون سندھ اتنا زیادہ اچھا روڈ سٹرکچر نہیں تھا, سڑکوں کا معاملات بڑی پرابلمس تھی, پھر نہری نظام کے حوالے سے بڑی پچھلے چند سالوں کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے حوالے سے کیا پلان کیا ہے اور کیا جا رہا ہے, تھوڑا سا ہمیں بتائیں. دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ فلڈ آنے کے بعد بہت زیادہ ڈیزاسٹر سچویشن ہوئی اور روڈز بھی بروکن ڈاؤن ہوئے, اور جو ہمارے فارمرز تھے ان کے فیلڈز ختم ہو گئے, کراپس جو تھیں وہ ڈسٹرب ہوئیں. تو گورنمنٹ نے بجٹ رکھے ہیں اور ان کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا کم بیک کریں اور بہتر ان کی فارمنگ ہو, ان کی جو لینڈ ہے وہ پروٹیکٹڈ ہو, اور ٹیوب ویل سسٹم ہو, اور واٹر کو سیف کرنے کے لیے ڈیم کے لیے پروسیس ہے کہ ڈیم بنائے جائیں تاکہ اگر ان کیس بہت زیادہ ہیوی رین ہوتی ہے گلوبل چینجز کی وجہ سے, کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے, تو آپ کا پانی جو ہے نا وہ اس میں ڈیم میں واٹر ریزروائرز میں آپ کا سیف ہو, آپ کی فیلڈز اس سے افیکٹ نہ ہو, آپ کی لینڈ جو ہے اس سے افیکٹ نہ ہو, اور آپ کے روڈز شہر میں سٹی میں روڈز جو ہیں وہ اس سے افیکٹ نہ ہوں, تاکہ اوور آل خوشحالی ہے. یہ پورے پروجیکٹس ہیں, اس پہ گورنمنٹ ایکشن لے رہی ہے, بٹ اٹ ٹیکس ٹائم اینڈ اٹ ٹیکس ہیوج بجٹ. اور لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پورے کنٹری میں ہوتی ہے, ہر تھوڑے ٹائم بعد جو ہے یہاں پہ پروٹیسٹ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, چیزیں افیکٹ ہونے لگتی ہیں. بلکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 8-10 دن تو ہر چیز ہی بند رہی نا, بہت زیادہ. یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں, اللہ اللہ کر کے گورنمنٹ بنی ہے, اٹس اے فارمولیٹڈ ریکنسیلیشن بیسڈ گورنمنٹ ہے, تو سب کو مل کر ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے, کیونکہ سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان فرسٹ. اچھا, ایک چیز اور وہ ہے تعلیم کا شعبہ, جو سندھ کے اندر ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں کہ ہر ضلع کے اندر نئی یونیورسٹیز ان کے یا ان کے کیمپسز جو یونیورسٹیز ہیں بنائے جا رہے ہیں. یہ کیا سندھ کے اندر جو ہم ایک تاثر تھا کہ وہاں پہ شاید کوئی وڈیرے, وہاں پہ جو جاگیردار بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتے, لوگوں کو یہ ایجوکیٹ نہیں ہونے دیتے, تو کیا اب حقیقتاً وہاں پہ اس طرح کا نیٹ ورک بنایا جا رہا ہے تعلیم کا کہ لوگ پڑھ سکیں؟ لوگ پڑھ رہے ہیں. دیکھیں, سندھ گورنمنٹ نے تو اب تو یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہم پڑھ نہیں سکتے, کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے جو ہے وہ گریجویشن تک فری تعلیم دی ہوئی ہے. اچھا جی, گریجویشن آپ فری میں کر سکتے ہیں. دیر از اے ول دیر از اے وے. تو اگر آپ پڑھنا چاہیں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو آپ گریجویشن پھر بھی کر سکتے ہیں. اسکالرشپس, میرٹ بیس اسکالرشپس بھی اویلیبل ہیں, بالکل نیڈ بیس اسکالرشپ بھی ہیں, اور میرٹ بیس اسکالرشپس بھی اویلیبل ہیں. تو اب پڑھنا تو سب پر سمجھیں فرض ہے, جو ہمارا دین بھی کہتا ہے, اور جو نہیں پڑھ رہے تو وہ پھر اپنے انٹینشنلی نہیں پڑھ رہے, اس کی گورنمنٹ کوئی رسپانسبل نہیں ہے, کیونکہ گورنمنٹ تو چاہتی ہے کہ عوام پڑھے لکھے ہوں, باشعور ہوں. اچھا,
ایک اور چیز جو تھا وہاں پہ فوڈ ڈیفیشنسی کا ایک ایشو پچھلے چند سال کے اندر رہا کہ وہاں پہ غذائی قلت کا شکار خاص کر تھر کے اندر خصوصی طور پر، اور تھر کے اندر بھی وہ مٹی کا بہت ذکر ہوتا رہا. تو کیا وہاں پہ جو صورتحال ہمارے سامنے آئی، جو ہمیں بتائی گئی، کیا واقعی ایسی تھی، یا اس کو ہم یہ کہہ لیں کہ وہ کچھ پروپیگنڈا تھا اس کے پیچھے، کچھ واقعتاً ایسی چیزیں تھیں؟ دیکھیے تھر ریموٹ ایریا ہے، اور چیئرمین بلاول بھٹو نے بہت امپورٹنٹلی وہاں پر ایکشن لیا ہے تاکہ لوگ پاورٹی کی جو بیس لائن ہوتی ہے اس سے بھی نیچے لوگ وہاں پر لائف اسپینڈ کر رہے ہیں، ان کو بیسک نیسیسٹیز اویلیبل نہیں ہیں، فوڈ کے اور واٹر کے کرائسس ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کی میل نیوٹریشن کی وجہ سے پور ہیلتھ کنڈیشن ہے. لیکن اب ان کو فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کو، اور چیزیں بہتر کی جا رہی ہیں. جیسے کراچی میں لیاری کا علاقہ پہلے مشہور تھا کہ یہاں کوئی ڈیولپمنٹس نہیں ہیں، یہ ایک پور سلمی ایریا ہے، لیکن وہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنے جو ایکٹیو انرجیٹک وہاں کے فٹ بالر ہیں. اور ابھی جب ارشد ندیم صاحب نے جب یہ ون کیا تھا اپنا پرائز، تو چیئرمین بلاول نے تو کہا تھا، انفیکٹ اسمبلی میں کہا تھا کہ ہمارے پاس لیاری میں اتنا ٹیلنٹ، اتنے انرجیٹک اسپورٹس مین ہیں کہ یہ بھی دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں، صرف ان کو تھوڑے سے فیسلیٹیٹ کرنے کی، تھوڑی سی اٹینشن دینے کی ضرورت ہے. تو اسپورٹس بہت سارے ہیں، نوجوانوں کو، یوتھ کو آپ موقع دیں، ان کی انرجیز کو یوٹیلائز کریں، ان کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں، تو ضرور پاکستان کا نام روشن کریں گے. نوجوانوں کے حوالے سے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے، ان کے پوٹینشیل سے فائدہ اٹھانے کے حوالے سے سندھ حکومت کیا کر رہی ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین، ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم ڈاکٹر ماریہ یوسف صاحبہ سے پوچھ رہے تھے کہ سندھ میں نوجوانوں کے پوٹینشیل سے فائدہ اٹھانے کے لیے سندھ حکومت کیا کر رہی ہے. آئیے پوچھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیں، نوجوانوں کے پوٹینشیل اور ان کی انرجی سے بینیفٹ لینے کے لیے سندھ حکومت کی فرسٹ پرائیورٹی تو یہ ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے. ایجوکیشن کے ڈفرینٹ پروگرامس ہیں، پھر ان کو اسکل دی جائے. تو اسکل کے آئی ٹی کے پروگرامس ہیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ ایجوکیشن میں کیا کیا پروگرام ہے. دیکھیں، ایجوکیٹ کرنے کے لیے گریجویشن تک فری ایجوکیشن ہے. پھر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید میڈیکل یونیورسٹیز بھی ہیں جہاں پر وہ میڈیکل کی اپنی ایجوکیشن لے سکتے ہیں. پھر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید چیئر، ہر یونیورسٹی میں، ہر پبلک یونیورسٹی میں بی بی شہید کے نام کی چیئر موجود ہے، جس کے پلیٹ فارم سے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. لٹریچر بیس ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، سائنس بیس ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل لٹریچر بیس کوئی نہ کوئی آرٹ کے کمپٹیشن ہے، فائن آرٹس کے کمپٹیشن ہے، پوئٹری کے ادبی محفلیں ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی ایگزیبیشن ہے. جتنی بہت ہر شعبے کو ادب کے، کھیل کے، سائنس ایگزیبیشن بھی کنڈکٹ ہوتی ہیں. تو یہ بی بی شہید چیئر جو ہے ایکٹیو ہے ہر یونیورسٹی میں، اور جو پی ایس ایف کے جالے ہیں فورس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور ہر یونیورسٹی میں ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہائی لائٹڈ. اور اسپورٹس کا جو پوٹینشیل ہے، اسپورٹس کا تو بہت پوٹینشیل ہے. لیاری کا جیسے میں نے نام مینشن کیا، تو وہاں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. وہ لوگ ریگولر اسپورٹس پلے کرتے ہیں، وہاں پر گراؤنڈس جو ہیں بنے ہوئے ہیں، اور وہ فٹ بال کھیلتے ہیں، وہاں پر ہاکی پلے کیا جاتا ہے، کرکٹ کھیلتے ہیں، اور دے آر سو انرجیٹک پیپل. ابھی پچھلے دنوں پاکستان کرکٹ ٹیم میں سندھ کے ایک فاسٹ بالر آئے اور انہوں نے بڑا اپنا کمال دکھایا وہاں پہ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اندرون سندھ میں بھی بہت ٹیلنٹ ہے، بہت ٹیلنٹ ہے، بہت انرجی ہے. اور صرف بات یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا ایک بوسٹ اپ کیا جائے، اور ان کو تھوڑا سا ایک فیسلیٹیٹ کیا جائے، تھوڑا ان کو بیک اپ کیا جائے، تو وہ آگے بہت زیادہ آگے پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں. یہ جو ابھی میں ایک تھوڑا سا ایک ریلیونٹ سا اسی سے ملتا جلتی بات ہے کہ سندھ حکومت سارے یہ پروگرام تو دے رہی ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ کراچی میں ایک فیسٹیول ہوا، سندھ حکومت نے بڑا کوآپریٹ کیا، اس پہ کلچر تھا، اس میں ادب بھی تھا سارا. لیکن اس طرح کے فیسٹیول جو ہے اندرون سندھ بھی ہونے چاہیے نا، تاکہ اگر کراچی میں ہوتا ہے تو کبھی لاڑکانہ میں ہو جائے، کبھی سکھر میں ہو جائے، کبھی حیدرآباد میں ہو جائے، کبھی دوسرے، تاکہ وہاں پہ ہر علاقے کے لوگوں کو موقع مل سکے. جی ہوتے ہیں، حیدرآباد میں بھی ہوتے ہیں، لاڑکانہ میں بھی ہوتے ہیں، اور سکھر وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں. مگر کیونکہ کراچی کی چیزیں زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں، تو لوگوں کو سندھ میں جو خبر
خبر لینی ہوتی ہے وہ کراچی کی خبر سے وہ جو ہے وہ اس سے محظوظ ہوتے ہیں. جیسے کہ پنجاب میں لاہور ہائی لائٹڈ ہے, سو اسی طرح کراچی سندھ میں جو ہے وہ کراچی ہائی لائٹڈ ہے. تو تمام جو حیدرآباد میں بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, شاہجور رسالو اور تمبورو وغیرہ, وہاں پر بھی کلچرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو ہم آپ اچھا ایک چیز اور میں ذکر کروں گا, آپ نے تھر کا پہلے ذکر کیا تھا, تھر میں ایک چیز اور بھی ہے. ایک تو چونکہ ہم نے غذائی قلت کا اور یہ معاملات کو ڈسکس کیے تھے, لیکن وہاں پہ کوئلے کی جو کانیں ہیں اور وہاں پہ پاور ہاؤسز بھی اب لگ گئے, اور جس طرح سے اس علاقے کے لوگوں کو جو بتایا جاتا ہے کہ جی کہ روزگار دیا گیا, وہاں پہ ہر بندے کو نوکری ملی, اور اس ایریا میں اب یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں سے غربت ختم ہو رہی ہے اس جو تھر کا جو پروجیکٹ ہے, کول پروجیکٹ, اس کی وجہ سے. کبھی اس کے اوپر غور کرنے کا موقع ملا کہ کیا پوزیشن ہے وہاں پہ؟ دیکھیں تھر پارکر کا جو کول پروجیکٹ ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے, اور جس ٹائم زرداری صاحب نے اس کا انوگریشن کیا تھا تو انہوں نے کلیئرلی کہا تھا کہ یہاں سے ہمیں اتنا الیکٹریسٹی پروڈیوس کر سکتے ہیں جو آنے والے 50 سال کے لیے پاکستان کے لیے پورے وہ انف ہوگا. پورا کراچی کے تھر, سندھ کے تھر سے جو ہے وہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کیا جائے گا, پورے پاکستان کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے گا, اور پورا پاکستان روشن ہوگا. سو اس پروجیکٹ پہ ورک ہو رہا ہے, انشاءاللہ سون ہم بہت اچھی تقریباً میرا خیال ہے کہ 1200 میگا واٹ تو پروڈیوس ہو رہی ہے نا اس وقت وہاں پہ. اینگرو کے ساتھ مل کے جو پروجیکٹ وہاں پہ لگایا گیا, اور اس کے 3 فیزز تو مکمل ہو چکے ہیں اب تک, باقی اس کے اوپر آگے کام اس پر وہ ورک کر رہے ہیں فردر, تاکہ کراچی کو بھی جو ہے نا وہ وہاں سے. میں نے سنا ہے وہاں پہ جو ٹرک بھی ہیں وہ خواتین چلا رہی ہیں. جی بالکل, تو یہ تو ایک نئی ٹرانسپورٹیشن کے لیے یہ ایک بڑا سکسیس ہے فیمیلز کو امپاورڈ کرنے کے لیے, کہ فیمیلز جو ہیں وہاں پر چھوٹے شہروں میں بھی جو ہے نا وہ ٹرک بھی چلا رہی ہیں, وہ بائکس بھی چلا رہی ہیں, اور انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں, اور اپنے لیے روزگار اپنا ارن کر رہی ہیں, سو اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہی ہیں. دس از دا ویژن آف محترمہ بے نظیر. اچھا جی بالکل یقیناً, اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جی کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اس کے اوپر بہت فوکس کیے ہوئے ہیں اندرون سندھ کے حوالے سے. وہاں پہ چاہے ایجوکیشن کا معاملہ ہو, ہیلتھ کا معاملہ ہو, ایون کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا اریگیشن کے معاملات ہیں, چاہے وہاں پہ واٹر سپلائی جو پہنچانے کا معاملہ. ابھی پچھلے دنوں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جی کہ اب چونکہ مٹھی میں ایک تھا یہ سارا سلسلہ, وہاں پہ پانی کی انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہے اس ایریاز میں, تو وہاں تک جو پینے کا پانی ہے وہ تک بھی پہنچا دیا گیا. یہ سارے پروجیکٹس تو وہاں پہ کیے جا رہے ہیں. یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اور بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس پہ فوکس ہے, چیئرمین صاحب کا اسپیسیفک فوکس ہے. آصف بھٹو زرداری ان کے ساتھ ہیں, اور ہم دعا کرتے ہیں, اور ہماری خواہش اور کوشش بھی ہے کہ پاکستان ہمارا پورا ملک کی ترقی کرے, اور صوبہ سندھ بھی بہت ترقی کرے. اچھا اس میں ایک چیز مجھے بتائیے گا, میں اصل میں یہ دوبارہ سے میرے بات کرنے کا مقصد تھا کہ وہاں پہ جو ہمارے سامنے چیزیں آئیں غذائی قلت کی, چونکہ آپ اس ڈاکٹر ہیں, اس فیلڈ میں ہیں, تو وہ بیسیکلی ایشو کیا تھا, ہے کیا وہاں پہ یہ جو جب ہم غذائی قلت کی خواتین کے حوالے سے, چھوٹے بچوں کے حوالے سے کرتے ہیں, تو یہ بیسیکلی ایشو کیا ہے؟ دیکھیں غذائی قلت مینس آپ کو جو ریگولر کی نیوٹریشن کی ریکوائرمنٹ ہے نا وہ آپ کو نہیں مل رہی ہے, آپ کو پراپر ڈائٹ نہیں مل رہی ہے, آپ کو جو پروٹین ریگولر لینا چاہیے اور فیٹس لینے چاہیے, کاربوہائیڈریٹس آپ کو نہیں مل رہے. بچوں کی ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے کیونکہ ان کو کیلشیم ڈیفیشنسی ہے, آئرن ڈیفیشنسی ہے. فیمیلز کے اندر آئرن ڈیفیشنسی تقریباً پاکستان میں اپ ٹو 85% ہے, تو اس وجہ سے وہ سب میل نیوٹریشن کا شکار ہیں, اور اسی وجہ سے ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے, اور کوئی بھی وائرس کوئی بھی بیکٹیریا جو ہے ان کو ایزیلی افیکٹ کر دیتا ہے, اور انفیکشس ڈیزیز کا شکار ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ واٹر بورن ڈیزیزز, کیونکہ ڈرنکنگ واٹر جو ہے وہ پیور نہیں ملتا, کلین نہیں ملتا, تو اس وجہ سے ان کو ڈائسینٹری, ایمیبائڈ ڈائسینٹری, کولیرا یہ کامن ہے. پھر ماسکیٹو ہیں وہاں پہ, کلیننس نہیں ہے, پور ہائیجین ہے, تو ملیریا, ڈینگی یہ بھی کامن ہے. تو ان سب کو کوپ اپ کرنے کے لیے کلیننس بہت ضروری ہے, انوائرمنٹ کا کلین ہونا ضروری ہے, اور واٹر جو ڈرنکنگ واٹر ہے وہ یا تو آپ بوائل کر کے کنزیوم کریں, اس کو ڈرنک کریں, یا پھر آپ RO ٹریٹڈ لیں, یا آپ کے پاس اپنا واٹر فلٹر پلانٹ لگا ہوا. بلاول تو کہتے ہیں کہ ہم نے اندرون سندھ بہت واٹر فلٹریشن پلانٹ یا RO پلانٹ جن کو آپ جی بالکل, تاکہ وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ ایزیلی ڈرنکنگ واٹر پیور اویلیبل ہو, تاکہ ان کی ہیلتھ بیٹر ہو سکے اور وہ ڈیزیزز سے نکل سکیں.
تو یہ ان کو کوئی اسپیشل جو ڈائٹ کی ضرورت ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ کیلشیم اور اس طرح کی دیگر جو آئرن کی کمی، اس کے لیے وہاں پہ کوئی ٹیمیں، کوئی ڈاکٹرز، کوئی وہاں پر جو ہے وہ میڈیکل کیمپ فری میں ڈفرینٹ این جی اوز بھی کنڈکٹ کرتی رہتی ہیں، جہاں پر وہ لوگوں کا چیک اپ کر کے آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں کہ ان کے اندر کون سی نیوٹریشن کی ڈیفیشنسی، ان کو سپلیمنٹ دیے جاتے ہیں، ان کو ایسی ڈائٹس ریکمینڈ کی جاتی ہیں جو کہ آئرن رچ ہیں، جو کہ کیلشیم رچ ہیں، تاکہ بچوں کی گروتھ اچھی ہو اور فیمیلز کو بھی ڈیفیشنسی نہ ہو، ان کی بھی ہیلتھ اچھی ہو۔ تو یہ صرف وہ مخصوص ایریا کا یہ ایشو ہے یا پورے سندھ میں ہی ہے یہ؟ نہیں، وہ اس پرٹیکولر ایریا کا ایشو ہے۔ آپ کراچی میں آ کے دیکھیں، پیپل آر ہیپی اینڈ دے ہیو گڈ ہیلتھ اینڈ ایوری تھنگ از ایزیلی اویلیبل۔ تو پھر تو ایزیلی اس کو کیا جا سکتا ہے نا، کور اس ایریا کو تو کیا جا سکتا ہے وہاں پہ، جیسے آپ نے کہا کیمپ لگا کے میڈیکل کیمپ، لوگوں کو آپ سپلیمنٹس دے سکتی ہیں وہاں پہ، آپ لوگوں کو گائیڈ آپ ان کو دیں، آپ ان کو نیوٹریشن پرووائڈ کریں، دے کین ہیل اپ ایزیلی۔ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے وہاں پہ یا نہیں کیا جی بالکل وہاں پر کیا جا رہا ہے، اور لوگ بیٹر ہو رہے ہیں، ان کی ہیلتھ بیٹر ہو رہی ہے، اور اب پاکستان کا امیج کافی بیٹر، سندھ کا اسپیسیفکلی تھر کا جو ہے وہ جا رہا ہے کہ یہاں پر کافی ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں، لوگ اس کرائسس سے، میل نیوٹریشن کے کرائسس سے نکل آئے ہیں، مگر یہ ہے کہ کام کرنے کی اسپیس ہمیشہ رہتی ہے۔ سو فیوچر میں اور بہتر کام کرنے کے لیے جو ہے ایک اور وہاں پہ ڈپارٹمنٹ آپ کہہ لیں یا ایک کمیونٹی کہہ لیں یا بہت بڑا ایک آبادی ہے، وہ ہے ہاریوں کی، کسانوں کی، چھوٹے کسانوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی کہ وہ بہت غریب ہیں، یا کہہ لیں کہ ان کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، ان کے لیے سندھ حکومت کیا کر رہی ہے؟ سندھ حکومت نے دیکھیں، ایک تو کیونکہ آپ کی لینڈ ایک تو وہ انشورنس جو کارڈ ابھی وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا تھا نا کہ جی ہم ان کو دیں گے، اور دیے وہ، بلکہ خود چیئرمین نے اس کا افتتاح بھی کیا تھا۔ اور اس پہ دیکھیں کراپ کی ییلڈ بڑھانے کے لیے جو ہے ان کو ٹریننگ بھی ہاریوں کو، فارمرز کو دی جا رہی ہے کہ پر ایکر اپنی کراپ کی ییلڈ بڑھائیں، اور پیسٹی وغیرہ کے حوالے سے ان کو پراپرلی گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ جو پیسٹی سائڈس فیلڈس کو افیکٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ان کی فیلڈ خراب ہوتی ہے، اس کو آپ کیسے بیٹر کر سکتے ہیں، ان کو پراپر ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور واٹر کی پروویژن، واٹر سپلائی کی پروویژن کو بیٹر کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی ییلڈ کو امپروو کر سکیں اور کراپ کی کوالٹی بھی امپروو ہو۔ پھر ان کا جو ہے کراپ کو کٹنگ ہونے کے بعد شہروں تک لے کے جانا، اور ٹائملی جو ہے وہ مارکیٹ پلیس پر چلے جائیں اور سولڈ آؤٹ ہو جائیں، اس کے لیے بھی اسٹریٹجیز بنائی جا رہی ہیں، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ کراپ جو ہے آپ کی خراب نہ ہو، کوئی بھی چیز آپ کی اور لاس میں نہ جائے، ان کا پراپر ان کا معاوضہ جو کچھ ان کی فصل کا وہ ان کو مل جائے، اور اس میں ان کو قرضے بھی دیے جا رہے ہیں، ان کو فارمرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لونز کی بھی اسکیم لانچ کی ہوئی ہے سی ایم صاحب نے اور چیئرمین بلاول نے، تاکہ جو فارمرز ہیں وہ لون لے کر اپنی جو ہے وہ اس کو بیٹر کر سکیں فیلڈ کو۔ یقیناً اس کے اوپر حکومت کام کر رہی ہے اور ان کا فوکس بھی ہوگا اس کے اوپر۔ باقی موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ناظرین ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین ڈاکٹر ماریہ یوسف لاہور کے دورے پر ہیں۔ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ شاعرات بھی ہیں، یہ نیوٹریشن بھی ہیں، اور یہاں پہ بہت سی کانفرنسز ہیں وہ اٹینڈ کی انہوں نے، اور کچھ ابھی کرنی ہے انہوں نے۔ آئیے ان سے ذرا تھوڑا سا پوچھتے ہیں کہ لاہور میں ان کی مصروفیات کیا ہیں اور کیا یہ لوگوں کو پیغام کیا دے رہی ہیں؟ جی دیکھیں بہت امپورٹنٹ آپ نے کوشچن کیا ہے۔ میں جب سے لاہور میں آئی ہوں تو یہاں پر ایک فیملی کانفرنس تھی، وہ ہم نے اٹینڈ کی۔ اس میں میری ٹاک تھی کیونکہ پاکستان میں انفارچونیٹلی وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی ہائیسٹ پریولنس ہے، اور WHO کے مطابق 2023 میں پاکستان میں یہ 90%۔ پہلے میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وہ آپ یہ بتائیے گا، لیکن تھوڑا سا دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو یہ بتائیں، یہ بیسیکلی نیوٹریشن کا کام کیا ہوتا ہے، یہ کیا اپنا رول کیا ہے، کیا لوگوں کو آپ گائیڈ کیا کرتے ہیں اس والے سے؟ دیکھیں نیوٹریشنسٹ جو ہوتے ہیں نا، وہ غذائیت کے ماہرین ہوتے ہیں یا غذائی ماہرین ہوتے ہیں، جو کہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ کون سی غذا ان کی صحت کے لیے اچھی ہے اور کون سی غذا کتنی کوانٹٹی میں وہ کنزیوم کریں تاکہ وہ مختلف بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، جو کہ نیوٹریشن کی ڈیفیشنسی جو اندھا دھند کھائے جاتے ہیں چیزیں، وہ ان کو بیلنس کریں کس طرح سے۔ بالکل،
اور اپنے لائف اسٹائل کو ماڈیفائی کر کے ایک ہیلدی لائف اسٹائل گزار سکیں. اچھا, ابھی آپ نے کہا کہ ایک فیملی فزیشینس کی کانفرنس تھی, اس میں کیا ٹاپک کیا تھا, اس کا کیا تھا اس میں؟ دیکھیں اس کا ٹاپک جو تھا ٹرانسفارمنگ دا پیپلز لائف اور دا ہیلتھ کیئر آف ماسز تھرو فیملی میڈیسن. سو یہ اس کا تھیم تھا. وٹامن ڈی کا آپ نے ذکر کیا, میں نے جو وائٹامن ڈی کی اس میں ٹاک دی ہے اس میں یہی تھا کہ وائٹامن ڈی کی انفارچونیٹلی کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ ہائیلی ڈیفیشنسی ہے, تو ہم اس کو چیلنجز کو کیسے کوپ اپ کر سکتے ہیں, ان کے اس ڈیفیشنسی کے ریزن کیا ہیں, پھر اس کے افیکٹو سلوشنز کیا ہیں. تو کیا ہے تھوڑا سا بتائیے کہ یہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی, اور آج کل کیلشیم کا بھی چل رہا ہے کہ کیلشیم کی بھی ڈیفیشنسی ہے, تو ان دونوں کی کیوں یہ ڈیفیشنسی ہوتی کیوں ہے اور کس طرح سے ہم اس کو ریکور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کیلشیم ایک بہت امپورٹنٹ منرل ہے اور وائٹامن ڈی ایک بہت امپورٹنٹ فیٹ سولوبل وائٹامن ہے. تو وائٹامن ڈی جو ہے یہ کیلشیم کی ایبزارپشن میں امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اگر وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے تو کیلشیم کی بھی ڈیفیشنسی کے ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اب وائٹامن ڈی ایک سن شائن وائٹامن ہے. جب آپ کی اسکن پر سن لائٹ خاص کر کے ارلی مارننگ کی آتی ہے تو آپ کے اسکن میں ایسے ریسیپٹر ہوتے ہیں جو کہ اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں اور نیچرلی وائٹامن ڈی کی جو ہے سنتھیسس اسٹارٹ ہوتی ہے. مگر انفارچونیٹلی بینگ پاکستانی بھی کہہ لیں اور بینگ مسلم بھی کہہ لیں, ہمارے کچھ کلچرل بیریئرز ہیں کہ ہم ارلی ان دا مارننگ ایک تو اٹھ کے ہم سن بات نہیں لے سکتے جیسے یورپ میں لوگ لیتے ہیں. تو ہمارا جو نیچرل ایک سن لائٹ سے وائٹامن ڈی کے سنتھیسس کا جو پروسیس ہے وہ تو اتنا فیسلیٹیٹ نہیں ہوتا. اب دوسرا بچہ نیوٹریشن ایسی کون سی ہے جس سے ہم وائٹامن ڈی بنا سکتے ہیں, مل سکتا ہے ہمیں باڈی میں. تو وہ پولٹری پروڈکٹس ہیں اور ڈیری پروڈکٹس ہیں جو کہ دونوں ہی انفارچونیٹلی کنٹامینیٹڈ ہیں ہمارے یہاں. ٹھیک ہے, تو یہ سورس بھی ہمارا ایک لیک ہو گیا. پھر بچہ میٹ یعنی کہ لیور میں بہت ہوتا ہے وائٹامن ڈی. لیور ہم صرف عید کے عید ایک سال میں بقرہ عید میں کھاتے ہیں, تو وہ بھی اس کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی کہ اگر آپ زیادہ کھائیں گے تو آپ کو وہ اور طرح کی کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں. دیکھیں اوور کنزمپشن تو ہر چیز کا نقصان دے, لیکن لیور کھانا چاہیے. لیور کھانا چاہیے, وائٹامن ڈی ملتا ہے آپ کو اور آئرن ملتا ہے آپ کو, تو آپ کو لینا چاہیے. پھر ہے فش ہر کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا, تو اس وجہ سے اس وائٹامن کی بہت ڈیفیشنسی ہے. آپ لیور کھانے کی بات کر رہی ہیں. اٹس ویری گڈ. لیکن دیکھیں سائنٹسٹ تو ہوں نا, فرسٹ آف آل میں سائنٹسٹ, سو جگر تو دیکھیں اٹس این آرگن اینڈ اٹ گیوز ہیلتھ, اور بڑا اسپیشل آرگن ہے جہاں پہ ڈرگ کا میٹابولزم بھی ہوتا ہے, ڈرگ آپ کے نیوٹرینٹس کا بھی میٹابولزم ہوتا ہے اور سیف بھی ہوتا ہے وہاں پہ نیوٹرینٹ پروڈکٹس. باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے لیور بہت ہی امپورٹنٹ آرگن ہے. سو یہ میں نے آپ کو سورسز بتا دیں. فروٹس کوئی اس طرح کے جو اچھا فروٹس کا ایسے ہے کہ وائٹامن ڈی سے فورٹیفائڈ فوڈس بنائے ہوئے ہیں, جوسز بنائے ہوئے ہیں تاکہ بچوں کو وہ جوسز دیے جائیں. اورنج جوس میں وائٹامن ڈی ڈفرینٹ کمپنیز نے ایڈ کر کے اس کے سپلیمنٹس بنائے ہوئے تاکہ بچوں کو وہ دیا جائے. ملک میں ایڈیشنلی ایڈ کر کے وائٹامن ڈی ڈال کے دیا جا رہا ہے تاکہ بچے وہ کنزیوم کریں تو ان کی ڈیفیشنسی نہ ہو. تو ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ کہ پھر اگر بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہے تو پھر آپ نے نیوٹریشنل سپلیمنٹس یوز کرنے, تو وہ اورلی اویلیبل ہوتے ہیں کیپسولز ڈفرینٹ. کتنی کانفرنسز یہاں پہ لاہور میں آپ نے لاہور میں دیکھیں, ایک تو فیملی کون تھے, پھر گورنر ہاؤس لاہور میں ایک پروگرام تھا ڈائبٹیز اویئرنیس کے حوالے سے, ڈائبٹیز ڈے پر 14 نومبر کو, بڑا امپورٹنٹ ڈے تھا. یہ سننے میں اس طرح کی بات آتی ہے کہ جب ہم شوگر کی ڈائبٹک بات کرتے ہیں تو ہر دوسرا تیسرا بندہ ہمیں اسی کا مریض نظر آتا ہے. اس کی کیا وجہ بہت زیادہ بڑھتی ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اس کا میں ایک جواب تو پہلے ہی دیتی ہوں کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں سب سے زیادہ ڈائبٹیز پھیل رہی ہے دنیا میں سب سے زیادہ. تو ایک ہی الارمنگ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے پور لائف اسٹائل, یعنی سیڈینٹری لائف اسٹائل, بیٹھے ہی رہنا اور کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنا. کوئی نہ رننگ ہے, نہ جاگنگ ہے, نہ واکنگ ہے, نہ جم ہے, نہ ایروبک ہے, نہ زمبا ہے, یہ کچھ نہیں کرنا. اور جنک فوڈ کا ہائی کنزمپشن, ہائی شوگریٹڈ ڈرنکس لینا, کولا ڈرنکس لینا اور اسٹرنگس لینا, پیک جوسز لینا, بیکری پروڈکٹس کا اوور کنزمپشن, کیک, پیسٹریز, پیٹیز اور ڈیپ فرائی چیزیں, جنک فوڈ لائک
پیزا اور فرینچ فرائز برگرز یہ کنزیوم کرنا. سو دس از ویری پور اینڈ دس از ناٹ دا ہیلدی لائف اسٹائل. لوگوں کا کیا اس کے جب آپ یہ ساری باتیں لوگوں کو بتاتی ہیں کانفرنسز میں, ویسے پیشنٹس کو بھی اور مختلف جگہ پہ جا کے, تو کیا فیڈ بیک کیا آتا ہے ان چیزوں کا؟ لوگ اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں چیزوں کو؟ اٹس اے ویری گڈ کوسچن. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کس ایج گروپ کو ایڈریس کر رہے ہیں. اگر آپ ینگ اور یوتھ کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں تو دے آر موٹیویٹیڈ پیپل, ان کے اندر انرجی ہوتی ہے, وہ چینج کو بیئر کر سکتے ہیں, وہ چینج لانا چاہتے ہیں, تو لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کے پروٹوکولز وہ ایزیلی فالو کر لیتے ہیں. اور اگر ہم ان کو گائیڈ کریں تو وہ ایزیلی جو ہے ہماری سجیشنس کو فالو کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ جن کا یہ مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا ہے انفارچونیٹلی کہ آپ ڈائبٹیز کو ریورس نہیں کر سکتے, آپ کو ایک دفعہ کاز ہو گئی تو اب آپ میڈیسنس پہ ہیں, آپ میٹھی چیزیں بھی ساتھ ساتھ کھا سکتے ہیں, آپ کوئی بات نہیں, آپ گاجر کا حلوہ کھا لیں اور آپ کیک بھی لے لیں اور کولڈ ڈرنک بھی لے لیں, 2 یونٹ 4 یونٹ انسولین کے زیادہ لگا لیجیے گا. تو دس از اے ویری رانگ کانسیپٹ. آپ اگر اپنا پراپر ہیلدی لائف اسٹائل رکھتے ہیں, لائف اسٹائل موڈیفائی کرتے ہیں, تو آپ جو نیولی ڈائگنوز ڈائبٹیز ہوتی ہے ریورس کر سکتے ہیں. فیل نہیں کرتے ہیں کہ یہ میسج ذرا تھوڑا سا جس شدت کے ساتھ جانا چاہیے لوگوں کو, بتانا چاہیے, اس طرح سے کام نہیں ہو رہا اس کے اوپر؟ دیکھیے اس میں بہت سارے, اٹس اے ویری گڈ کوسچن, بہت سارے فیکٹرز ہیں کیونکہ فارما کا بزنس ایسوسیٹیڈ ہے, ڈفرینٹ فوڈ انڈسٹریز کا ایسوسیٹیڈ ہے. اب سارے ہی لوگ اگر ایوائڈ کریں گے کولڈ ڈرنکس اور پیک جوسز, جنک فوڈ, تو اتنے بڑے بڑے برانڈس ہیں یہاں پر تو جنک فوڈ. لیکن لوگوں کی صحت کا معاملہ ہے نا, تو صحت, اب یہ تو لوگوں کو سمجھنا ہے نا کہ ہماری صحت کا معاملہ ہے. ہمیں کوئی کتنا بھی برانڈ کی اپنی مارکیٹنگ کر لیں, ہم نے ان سے امپریس نہیں ہونا, مارکیٹنگ کریں کہ یہ ہم مارکیٹنگ نے ان کی برانڈ نہیں لینی, ہم نے اس کلچر کو ایوائڈ کرنا ہے, ہم نے جنک فوڈ نہیں لینا. تو یہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, اور جس کو ہم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, اور لوگوں کو یہ اڈاپٹ بھی کرنا ہے, انہیں فالو بھی کرنا ہے. آپ نے بتایا آپ کی ایک بک آنے والی ہے جی شاعری کی. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کس فیلڈ میں کیا شاعری کیا کرتی ہیں؟ اٹس ویری گڈ کوشچن. ایکچولی میں شاعری, دیکھیں میں اپنے سوسائٹی کے ڈفرینٹ اپس اینڈ ڈاؤنس کو فیل کرتی ہوں. وومنس کو میں امپاورڈ دیکھنا چاہتی ہوں, جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ دیکھنا چاہتی تھیں, اور آئی وش کہ ایوری فیمیل آف مائی کنٹری بیکم سوشلی, مورلی, کریکٹیکلی, اکنامکلی, ایجوکیشنلی اینڈ پولیٹیکلی امپاورڈ. سو وومنس امپاورمنٹ میری پوئٹری کا تھیم ہے. اس کے علاوہ چلڈرنس کو ایجوکیٹ کرنا, ان کو بیٹر لائف دینا, یہ میری پوئٹری کا تھیم ہے. نوجوانوں کو بیٹر ان کو کی انرجیز کو یوٹیلائز کرنا, یہ میری پوئٹری کا تھیم ہے. اس کے علاوہ لائف کے اس میں جگر شگر کا تو کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. جگر کا اٹس رومانٹک سینس ایکچولی, کچھ رومانٹک بھی ہیں اس میں غزلیں, مگر موسٹلی یہ ہے کہ گائیڈنس ہے کہ آپ کو ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے. ایگزیکٹلی. کوئی چند اشعار اپنے جو آپ کو یاد ہوں یا کوئی آپ کے پاس لکھے ہوئے ہوں تو ذرا سنائیں تاکہ ہمارے دیکھنے والے بھی سنیں. جی میں نے بہت ساری پوئمس لکھی ہیں, اور اس میں ایک پوئم ہے لائف. سو لائف, زندگی. واٹ از لائف؟ آئی آلویز تھنک سم ون سیز لائف از رسک, along with risk it's a beautiful gift, here and there lots of flicks. Life has various modes with dilemma, but when you are with me, it's like aroma. You just go ahead with trial and spit, which means to bring a paradigm shift. Ups and downs is a part of life. Face all to them with courage and a smile. Even in the dark, when nothing is shine, but God's blessings are always sign. Zabardast. Good. Life is God's gift, so it's not your right to spoil it badly, then commit suicide. Follow His commandments and do good deeds, which is the only way to get succeed. Good. What is life? I always think. Good. زبردست. ماشاءاللہ آپ کی باتیں زبردست, اور آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ تمام پہلوؤں کے اوپر روشنی بھی ڈالی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.